نئے نئے طریقے کو سامنے لا رہے ہیں اور اس پر وہ لوگ کافی محنت کر
قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہے اور اپنے کو باپردہ رکھتی ہے تو اس کی جو نشانی ہے وہ مومنہ ہے. اللہ نے فرمایا وہ مومن ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ اگر وہ اچھے اعمال کر رہا ہے اور اپنی زندگی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلا رہا ہے تو اللہ کیا کہتا ہے؟ ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے, صاف ستھری زندگی عطا کریں گے. اس زندگی جو گزارا ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اس کو آپ صاف ستھرا کرتے ہوئے چلے جائیں گے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. اگر وہ زندگی اپنی اچھی گزارے گا دنیا میں, اللہ کا خوف کا ذکر نہ ہوگا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہوگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرے گا, اللہ کیا کہتا ہے کہ ہم اس کو ایسا ہی چھوڑ دیں گے, اس کو کوئی بدلہ نہیں دیں گے. دنیا میں لوگ بدلہ دیا کرتے ہیں, کوئی کمپنیشن ہوتا ہے, کوئی مقابلہ ہوتا ہے, وہاں جو دیتا ہے اس کو پرائز دیے جاتے ہیں, انعامات سے نوازا جاتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے اگر تم نیک عمل کر رہے ہو, اچھے اعمال کر رہے ہو, چاہے تم مرد ہو چاہے مومنہ عورتیں ہو, ہم بھی تمہیں بدلہ دیں گے. اور پہلا بدلہ تو یہ دیں گے کہ تمہاری زندگی دنیا میں جو گزرے گی وہ صاف ستھری زندگی گزرے گی. اس کے بعد کیا کریں گے؟ دوسری زندگی بھی تو ہے جس کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں, جس کے لیے ہم اللہ کے سامنے سے جھکاتے ہیں. اللہ کہتا ہے ہم ان کو پورا بتا دیں گے جو نیک اعمال دنیا میں کر رہے ہیں. مرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ طے کر رکھا ہے, اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عطا کرے گا, وہ چیز عطا کرے گا جس کا ہم سوچ کے نہیں سکتے میرے بھائیو. ایک اچھا مکان دنیا تیار کر لیتے تو پورے نہیں سمجھ کرے, لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم مومن بننے کے لیے, آپ مومنہ بننے کے لیے ہم ایسا گھر تیار کریں گے, ایسا محل تیار کریں گے جو ایک سونے کی ہوگی اور ایک چاندی کی ہوگی. اور یہاں کے مسلمان آج بدرپور سے مسالہ تیار کرتے ہیں, وہاں کیا ہوگا؟ مسالہ کس کا ہوگا؟ مرچ کا ہوگا. اس سے دیوار کی جائے گی, اندازہ لگائی وہ کتنا خوبصورت منظر ہوگا جس کے اندر سونا ہو جاتی ہوگا. کس کو محبوب نہیں ہے سونا ہو جاتی؟ ہمارے ماں بہنوں کو پوچھ لیجیے کھانا کم کھائیں گے لیکن سونا کھائیں گے, کھانے لگیں گے. ان میں اتنا محبوب اور محبوب ہے, ہمیں محبوب اور محبوب ہونا چاہیے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ, جب بتایا ہوا طریقے پر عمل کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن آخر دن ہمارے لیے فیصلہ فرمائے گا کہ تمہارے لیے بہترین بندہ ہے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. بہترین بندہ عطا کریں گے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے. اس لیے دنیا میں کوشش کریں اچھے اعمال کرنے کی, اچھے اعمال کرنے کی, اور اچھے اعمال کرائیں گے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں گے. میرے محترم دوستوں, آج ہمارے حالات کدھر جا رہے ہیں, ہمارا معاشرہ کدھر جا رہا ہے. میں نے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک
یہ جگہ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. اللہ کہتا ہے کہ جب مومنہ عورتیں چلے، مسلمان عورتیں چلے، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اپنے پیر کو دھب دھب کر کے نہ چلائیں. جب چلے، جب رفتار پہ چل رہی ہو تو اپنے پیر کو زمین پر زور سے نہ مارے. ولا يضربن بأرجلهن، کیوں نہیں مارے؟ بھائی میرا حق ہے. جیسے پاکستان میں آواز اٹھی میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، میں جو کروں. اللہ اکبر. اللہ نے بنایا ہے، ہمیں پیدا کیا ہے، تو احکامات بھی ہمارے لیے جاری کیے ہیں، مردوں کے لیے بھی جاری کی ہیں اور عورتوں کے لیے بھی جاری کی ہیں. یہ جملہ اتنا سخت جملہ اللہ ہمارے پاس فرمایا. اللہ کہتا ہے اپنے پیروں کو پٹک پٹک کے مت چلو. کیوں نہیں چلو؟ لیعلم آگے ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. یہی نا ابھی تو میں نے کہا سے بات کر رہی. اللہ کیا کہتا ہے؟ تاکہ تمہاری چھپی ہوئی چیز، زینت کی چیز، زیور والی چیز پائے، جن کا یہ آواز نہ کرے. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وہ تم نے زیور پہن رکھا ہے، پائے پہن رکھا ہے، اس کے اندر گھنگرو لگے ہوئے ہیں. جب تم اپنے پر کو پٹک کر چلو گی تو وہ آواز کرے گا. جب آواز کرے گی تو ہمارے جیسا بیمار آدمی، روگی آدمی دیکھے گا. اللہ نے کہا کہ اسے بچانے کے لیے اور کو کہا کہ اپنے پیروں کو پٹک کر نہ چلو تاکہ تمہارے زیورات کی آواز کو دوسرا نہ سنے تو وہ تمہیں اللہ کی نگاہ سے اٹھا کرے. منع فرمایا. آپ اپنی بچیوں کو، اپنے عورتوں کو سورہ نور پڑھائیے. 18 پارہ کے اندر سورہ نور ہے، اس کو پڑھائیے. سورہ نساء پڑھائیے. خاص طور پر عورتوں کو اور لڑکیوں کو 2 سورتیں ضرور کرنے کے ساتھ پڑھائیں، سورہ نساء اور سورہ نور. اللہ نے کہا بات ایک شرط فرمائی ہے، مت پوچھیے. زندگی جینے کا طریقہ بتا دیا عورتوں کو، مردوں کو بھی جینے کا طریقہ بتا دیا ہے کہ ہماری نگاہ کہاں اٹھنی چاہیے، کہاں نہیں اٹھنی چاہیے. عورتوں کے بارے میں بتا دیا تمہاری نگاہ کہاں اٹھنی چاہیے، کہاں نہیں اٹھنی چاہیے. عورتوں کو بتا دیا تم کو کس سے پردہ کرنا ہے، نہیں کرنا، یہ بھی بتا دیا. مردوں کو بتایا کہ تم اپنی نگاہوں کو پیچھے کر کے چلو. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا. سب کے سب مل کر اللہ سے معافی مانگو. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. تمام مومنین اللہ سے مل کر کے معافی مانگو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. میں نے کہا تم کو کیوں پڑھا؟ کچھ وجہ تو ہے، کچھ وجہ تو ہے ان باتوں کو سامنے لانے کا. وجہ کیا ہے؟ آج ملک کے حالات کو دیکھ لیجیے. آج ہماری ماں بہنیں کہاں جا رہی ہیں، ہماری بچیاں کہاں جا رہی ہیں. ایک تو سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ مخلوق تعلیم جہاں لڑکے بھی پڑھتے ہیں اور لڑکیاں بھی پڑھتی ہیں، وہاں دونوں مل کر کے کیا کیا کارستانیاں کر رہی ہیں، تمام لوگ آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں. اس پر نظر کون کرے گا، اس پر نگاہ کون رکھے گا؟ ہماری بیٹی پڑھنے جا رہی ہے، ہماری بہن پڑھنے جا رہی ہے، کیا ہم کو اپنی نگاہ کو تیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہم ان کو فون دے کر کے سو رہے ہیں؟ آج وہ کفر کی طرف راغب ہو رہی ہے، کفر کی طرف ان کا رجحان ہو رہا ہے. اور VHP کے لوگوں نے یہ طے کر لیا ہے اور یہ تہیا کیا ہے کہ مسلم لڑکیوں کو، مسلم عورتوں کو گمراہ کر کے اپنے قوم میں شامل کرنا ہے. آج دیکھ لیجیے مسلم اور مسلم لڑکیاں اختلاف کی شکار ہو رہی ہیں، وہ اپنا مذہب تبدیل کر رہی ہیں اور باضابطہ طور پر غیر مسلم لڑکوں کو ٹریننگ دی جا رہی ہے
کہ اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی کو اپنے ماں میں لاتا ہے تو اس کو 2 لاکھ روپے بطور انعام نوازا جائے گا اور 1 سال کی خوراک اس کو مہیا کی جائے گی۔ ہم کہاں سوچے ہوئے ہیں؟ ہم نے اپنی لڑکیوں کو اپنی بیٹیوں کو چھوڑ دیا کالج کے اندر، اپنا موبائل لے لیا، موبائل کو کبھی چیک نہیں کیا کہ ہماری لڑکیاں کہاں گفتگو کر رہی ہیں، ہمارا لڑکا کس سے گفتگو کر رہا ہے، آخر ہماری لڑکی اکیلے گھر میں سو کر کے کہاں گفتگو کر رہی ہے۔ وہ لڑکی جس سے خوف لگتا تھا، ڈر لگتا تھا اور کہا کرتی تھی کہ امی مجھے اکیلے سونے میں ڈر لگتا ہے، لیکن جب آپ اس کو موبائل دے دیا تو وہ کیا کہا کرتی ہے کہ میری امی اب مجھے آپ کے ساتھ سوتے ہوئے ڈر لگتا ہے، اکیلے سوتے ہوئے اچھا لگتا ہے۔ کبھی غور کیا میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کبھی فکر کیا اپنے بیٹوں کے بارے میں، اپنی بیٹیوں کے بارے میں، اپنے بہن کے بارے میں؟ کبھی سوچا کہ ہماری بچیاں کہاں جا رہی ہیں، ہماری بہن کہاں جا رہی ہے، ہماری عورتیں کہاں جا رہی ہیں؟ کبھی سوچا، کبھی فکر کیا؟ اور ایمان کی دولت سے ان کو دستبردار کیا جا رہا ہے، اور اس میں کوتاہی ہمارے کی ہے۔ کوتاہی کیا ہے؟ ایک تو پہلی کوتاہی ہے کہ ہم نے اس پر نظر نہیں رکھی، دوسری کوتاہی ہمارے مسلم معاشرے نے کی ہے کہ ان کے اوپر، ان کے ماں باپ کے اوپر جہیز کا بیجا دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ اتنے ایڈوانس ہم کو دینے پڑیں گے جس کی وجہ سے بہت ساری پریشانیاں آتی ہیں، جس کی وجہ سے ہماری جن کے پاس دینی تربیت نہیں ہے یا گھر کا دینی ماحول نہیں ہے، وہ بہہ جاتی ہے اور دوسری طرف چلی جاتی ہے۔ اور یہ طے کیا ہے کہ ان لڑکیوں کو، ان عورتوں کو 1 سال 2 سال تک ان کو رکھو اور ان کو ایسے جگہ میں کھڑا کر دو کہ یار یہ تو لڑکو اپنے خاندان میں جانے کے لائق رہے اور نہ ہمارے پاس رہنے کے لائق رہے، بلکہ خودکشی کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ ہماری کوتاہی نہیں، جہیز دینے پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ بیٹا رسم و رواج لڑکوں کے گھر والوں پر ڈال رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، اس کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے آنکھ نہیں کھولی اور اگر ہم نے اپنے دل و دماغ کو روشن نہیں کیا تو یاد رکھیے ہماری بچیاں اضطراب کی شکار ہو رہی ہیں، اسلام کو چھوڑ کر کے کفر کی طرف رجحان پیدا کر رہی ہے۔ یہ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس کا سدباب کیسے ہوگا؟ اس کو روکا کیسے جائے؟ روکا ایسے جائے کہ اپنے گھر میں کم سے کم روز 5 منٹ کا، روز 5 منٹ کے لیے دینی کتاب کو پڑھی جائے۔ سارے بچے اور بچیاں بیٹھے وہاں دینی کتاب پڑھی جائے، دینی تربیت کی جائے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیوہ ہو گئی۔ غور سنیے، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئی۔ مدینے کے رئیس ابو طلحہ نے شادی کا پیغام دیا، جو ابھی کافی ہے۔ ام سلیم مسلمان ہو چکی ہیں اور ابو طلحہ جو مدینے کا بہت بڑا امیر ہے، اس نے شادی کا پیغام دیا تو ام سلیم میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، نکاح کرنا چاہتا ہوں، کیا تم اسے راضی ہو؟ میں تمہارے پیغام کا منتظر ہوں۔ ام سلیم نے کیا کہا؟ ام سلیم نے کہا ابو طلحہ تمہارا پیغام ایسا ہے کہ اس پیغام کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ نے تم کو تمام چیزوں سے نوازا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں اور تم کافر ہو، اور ایک مسلم عورت کا کافر مرد سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس لیے میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ ہمارا بھائی وقت محسوس کرتا ہے کہ میری لڑکی فلاں کے ساتھ چلی گئی، آپ وقت محسوس کر رہے ہیں، لیکن پوری قوم کی عزت خاک میں ملے گی۔ ہم یہ سوچتے ہیں، ہم مسلم نوجوانوں سے نہیں کہتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں جو یہ بات ہے غیر مسلم کو اپنے گھر میں لائیں گے، یہ ذہن
कैसे रोके? मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं सुलैमान ने कहा कि तुम काफिर हो, मैं मुसलमान हूँ, इसलिए काफिर का मुसलमान और तरीका नहीं चलता। जबकि उस वक्त तक कुरान की आयतें नबी पाक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी मुबारक से कोई हदीस साथ नहीं हुई थी। उस वक्त ये बात नहीं आई थी कि मुसलमान औरत का काफिर मर्द से या काफिर मर्द का या काफिर औरत का मुसलमान मर्द से निकाह जायज नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं आई। लेकिन इस्लामी गैरत, इस्लामी अमीयत ने ये कहने पर मजबूर कर दिया मुसलमान को कि तुम काफिर हो, मैं मुसलमान हूं, तुम्हारे साथ निकाह नहीं कर सकता। मेरे भाइयों, आंखें खोलिए, ये चंद बातें आपके सामने आ सकती हैं। अल्लाह के वास्ते आगे खोलिए और अपनी लड़कियों को, अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को पर्दे में लाइए। ये जो दुपट्टा डालकर चलती है ना, ये दुपट्टा गर्दन में डालने के लिए नहीं है, सिर पर डालने के लिए है। हज़रत रज़ियल्लाहु अन्हा सहाबिया है, नबी पाक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाती हैं और पर्दा में रखा है। सहाबे किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने तशरीफ फरमा है। नबी पाक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बेटे का क्या हाल है? क्या फरमाते सहाबी, क्या औरत तू बेटे के बारे में मालूम करने आई है और तूने पूरा पर्दा कर रखा है? उस पर्दे का हुक्म नहीं आया था, लेकिन क्या कहा उम्मे खल्लाद ने? उम्मे खल्लाद ने कहा कि मैं हयादार औरत हूं। क्या हयात मेरी खत्म हो गई है? हयात खत्म हो गई है, मेरी गैरत खत्म हो गई है, मेरा बेटा शहीद हो गया है, मेरी गैरत शहीद नहीं हुई। तो क्या हम शहीद हो चुके? क्या हमारे